آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک مشہور فلم تھری ایڈیٹس اور اس کے دو کرداروں فرحان اور رانچو کے رشتے پر ایک ذرا ہٹ کے زاویہ نظر۔ جی بالکل، ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے، ایک تحریر ہے جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ فرحان کی رانچو سے انوکھی محبت۔ انوکھی محبت، واہ! جی، اور اس میں بنیادی دلیل یہ دی گئی ہے کہ ان کا رشتہ صرف دوستی یا بھائی چارے والا نہیں تھا، بلکہ شاید اس میں رومانوی پہلو بھی تھے۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک بہت مختلف بات ہے۔ تو آئیے ذرا اس تجزیے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ شروع میں فرحان کیسا کردار تھا فلم میں؟ دیکھیں، تحریر کے مطابق فرحان شروع میں وہ بہت سیدھا سادہ فرمان بردار قسم کا لڑکا تھا۔ والدین نے کہا انجینئر بنو تو بس وہی بننا تھا۔ ہاں، جیسے کوئی مشین ہو جسے حکم دیا اور اس نے مان لیا، سوال نہیں کرنا۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ اس کی زندگی کی پٹری بچھی ہوئی تھی۔ پھر وہ رانچو سے ملا۔ اور رانچو سے ملنا کیسا تھا اس کے لیے؟ تحریر میں کچھ خاص لکھا ہے اس بارے میں؟ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ جب وائرس کے لیکچر میں رانچو نے پہلی بار سوال اٹھایا نا، وہ لمحہ فرحان کے لیے گویا پہلی نظر کی محبت جیسا تھا۔ پہلی نظر کی محبت؟ فلم میں تو ایسا کچھ نہیں دکھایا۔ نہیں، مطلب یہ تجزیہ نگار کا نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں رانچو آزادی کا، اپنی مرضی سے جینے کا، اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک مجسمہ تھا۔ اور یہ سب فرحان کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ بات تو ہے۔ جہاں باقی کردار جیسے راجو ڈر رہا تھا یا چتر وہ حسد کر رہا تھا، بالکل، اور وائرس تو نفرت ہی کر رہا تھا۔ لیکن فرحان، وہ تو تحریر کہتی ہے رانچو کی ہر بات ہر ادا پر جیسے فدا تھا۔ رانچو نے اسے وہ راستہ دکھایا جس کا اسے پتہ بھی نہیں تھا، اپنے شوق اپنے جنون کے پیچھے جانے کا راستہ۔ تو یہ صرف انسپریشن نہیں تھی بلکہ کچھ گہرا تھا۔ تجزیہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں فرحان رانچو میں وہ سب کچھ پسند کرتا تھا جو وہ خود بننا چاہتا تھا۔ وہ جس طرح چیزیں سمجھاتا تھا، جس طرح سوال کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان دلائل پر جو یہ تحریر پیش کرتی ہے اس رومانوی زاویے کے لیے۔ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ سب سے اہم نکات میں سے ایک تو وہ کہتے ہیں فرحان کا رانچو کے لیے جان دینے کو تیار ہو جانا۔ وہ سین یاد ہے جب وہ جہاز سے اترنے کے لیے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کرتا ہے؟ او ہاں، وہ تو کمال ہی تھا۔ صرف یہ سننے پہ کہ رانچو کہاں ہے، اتنا بڑا قدم۔ بالکل، تو تجزیہ کہتا ہے کہ یہ عام دوستی نہیں، یہ تو دیوانگی کی حد ہے۔ اور پھر فرحان جس طرح رانچو کو دیکھتا تھا۔ کیسے دیکھتا تھا؟ تحریر میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یرننگ اور لانگنگ، مطلب ایک حسرت بھری نگاہ سے، چاہت سے، کبھی چھپ کر دیکھنا، کبھی شرما جانا۔ یہ تو غور طلب بات ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے یہ نتیجہ نکالنے کے لیے؟ ایک اور بہت بڑا نقطہ، شاید سب سے وزنی، وہ یہ ہے کہ فرحان میں کبھی شادی نہیں کی۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی سوچی تھی۔ راجو کی شادی ہو جاتی ہے، پیا کی بھی، چتر کا بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے، مگر فرحان اکیلا ہے۔ جی، تو تحریر اسے براہ راست رانچو سے، اس کی مبینہ محبت سے جوڑتی ہے۔ لیکن یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں شادی نہ کرنے کی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن تحریر اس کو فرحان کی شخصیت سے جوڑتی ہے۔ وہ اسے پھٹو کہتے ہیں نا فلم میں۔ ہاں، ڈرپوک تو تھا۔ تو تجزیہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے فوٹوگرافی کے شوق کا گھر والوں کے سامنے کھول کر اظہار نہیں کر پایا، وہ اپنی غیر روایتی محبت یا جنسیت کا اظہار کیسے کرتا، خاص طور پر اس زمانے میں، اس ماحول میں۔ اچھا۔ اور پیا کا کیا معاملہ تھا جب رانچو نے پیا کے لیے جذبات ظاہر کیے؟ تجزیہ اسے ٹوسٹڈ لو ٹرائنگل کہتا ہے، ایک پیچیدہ تکون۔ فرحان خاموش رہتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ اور وہ جو نشے میں پوچھتا ہے رانچو سے پیا کے بارے میں؟ ہاں، تحریر کہتی ہے وہ صرف مذاق نہیں تھا، وہ شاید لاشعوری طور پر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا رانچو کے دل میں اس کے لیے یعنی فرحان کے لیے بھی ویسے ہی جذبات ہو سکتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہو گئی۔ اور وہ جو راجو کی بہن سے شادی کی بات پر وہ گھبرا جاتا ہے، اسے بھی اسی تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ شاید اسے کسی بھی عورت سے شادی کا خیال ہی پسند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے دلائل ہیں جو وہ تحریر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، یقیناً آپ ان سب باتوں کو گہری دوستی، برادرانہ محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں،
لیکن یہ تجزیہ خاص طور پر فرحان کے دیکھنے کے انداز، اس کے انتہائی اقدامات اور شادی نہ کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تجزیہ فرحان کے کردار کو ایک بالکل مختلف، شاید متنازعہ روشنی میں دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں رانچھو کے لیے ایک گہری چھپی ہوئی رومانوی محبت تھی جس نے اس کی پوری زندگی پر اثر ڈالا۔ بالکل، یہ ایک جانی پہچانی کہانی میں ایک نئی پیچیدہ طے ضرور ڈالتا ہے، چاہے کوئی اس تشریح سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ تحریر کے آخر میں بھی اشارہ ہے، کتنی ہی کہانیاں فلمی ہوں یا حقیقی، ایسے ان کہے گہرے جذبات سے بنی ہوتی ہیں جنہیں ہم شاید کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔